لیکن رسول اللہ و خاتم النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور آقائے دو عالم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ لا نبی بعدی۔ تو قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن نے جو ہمیں احکام، عقائد، ضروریات دین دیے ہیں اس میں کہیں جھول نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور دوسرا رسالت ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی ہم تو حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن یہ باقی چیزیں جو ہیں، میں نے کہا ذرا دیکھ لو یہ لفظ جس انداز میں ادا کر رہے ہو یہ انداز ہی کچھ اور ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعریف، حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیں پڑھنا اور حضور علیہ السلام کو اعلیٰ اخلاق والا، یہ تو غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ آج کل بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر ایک ہندو پنڈت کی بڑی خوبصورت ایک نظم نعت چل رہی ہے حضور کی تعریف میں۔ مسلمان حضور علیہ السلام کو آخری نبی، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ کسی اور قسم کا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ بحیثیت نبوت کے، بحیثیت رسالت کے، ایک نئی شریعت کے اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ایک قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت عقیدہ ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کے دور میں آپ علیہ قرآن کی آیات، آپ علیہ السلام کی احادیث، صحابہ کا طرز عمل، ابو بکر صدیق کا دیکھ لو، وہ بھی مدنی ریاست تھی، مدینے کی ریاست کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا طرز عمل اپنایا۔ اس زمانے میں بھی نبوت کے جعلی دعوے دار، جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوئے، اسود انسی، مسیلمہ کذاب اور سجاہ نامی۔ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق نے کیا کیا۔ اس کے بعد پھر تابعین، خیر القرون کا دور، پوری امت کا اجماع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو مجتہد 4 ائمہ اربعہ کے اعتبار سے سب سے بڑے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کسی اور نے اس سے پوچھا کہ ذرا دلیل تو دو، ثبوت تو دو، فرمایا یہ پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ خیال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے انجانے میں کہیں ایمان میں خلل آ جائے۔ اس لیے صحیح مسلم میں مقدمے میں فرمایا الاسناد من الدین، یہ دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہیں، سند کو دیکھو۔ اگر دین میں سند نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی میں آتا کہتا، اور طرز نبوت پر دین حاصل کرو۔ اذا جاء فاسق بنبأ فتبینوا، ہر ایک جو خبر لے آئے بس ٹی وی میں ایک شاگل بیٹھا ہوا ہے اور وہ بول رہے ہیں بعد میں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ 100 باتیں اچھی کریں گے، ایک زہریلی ایسی بات کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ ان 99 باتوں کو اچھا سمجھ کر یہ 100ویں بات بھی مان جاؤ گے اور پتہ چلا کہ ایمان نہیں۔ آخری بات فرمایا بہت سارے لوگ دنیا میں مسلمان ہوں گے، مشہور اور معروف مسلمان، قیامت کو اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کافر تھے۔ تو
اپنے نظریے کو، اپنے دل کے عقیدے کو، اپنے اقرار باللسان کا خیال کرے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں معلوم نہ ہو اور ہم نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا ہو، کسی غلط عقیدے، کسی غلط نظریے کو اپنا لیا ہو، اور پھر عاملۃ ناصبہ تصلی نارا، نیکی برباد اور گناہ لازم. اللہ تعالی ہم سب